عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی۔ یہ اصل میں آپ کو جواب ملے گا کہ اگر عمل پرفیکٹ نہ ہو اور پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہوں ان کا کیا ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو وہ جو اسرفوا زیادتی کر چکے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، جنہوں نے خود پہ ظلم کر لیا۔ اسراف کہتے ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت آگے نکل جانا، یعنی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے۔ ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ نہ سوچو کہ اب تو بس صرف ہلاکی ہوں گے، ہماری چھوٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا ہم بہت گناہ گار ہیں، یہ بھی دو طرح بولا جاتا ہے۔ ایک تو حقیقت میں یو مین اٹ کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اور ایک یہ بہت گناہ گار ہیں دکھاوے کے طور پہ، ورنہ خود کو سمجھتے کوئی نہیں ہے گناہ گار، کیونکہ جو خود کو گناہ گار سمجھے وہ تو نظر ہی نہیں اٹھا سکتا، وہ تو حجت بازی کر ہی نہیں سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو سارے کے سارے۔ اس آیت میں یہ ہے نا کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا، فرمایا نہیں کر سکتا ہے، کر دے گا، کرے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں ہر شخص کو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے، کتنا بھی بڑا کوئی گزشتہ زندگی میں گناہ یا جرم کیوں نہ ہو چکا ہو، اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ تم کو معاف کر دے گا۔ طریقہ بتا دیا کہ اب کرو کیا، جو ہو چکا اس پہ روتے نہ رہو کہ وہ ہو گیا، کچھ اور بھی کرو، اور وہ ہے وَأَنِيبُوا، اور رجوع کر لو اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، لوٹاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت کرو، اس کے آگے خود کو جھکا دو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ عذاب کیوں آ جائے؟ اس لیے کہ نمبر ایک گناہ کیے، پھر پلٹے نہیں، پھر اللہ کی بات مانی نہیں، یا پھر گناہ کر کے مایوسی رہے کہ ہماری تو معافی ہونی نہیں، غم زدہ رہے، اور وہ جو اللہ نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے کرنے کو کہا تھا وہ نہ کیا۔ فرمایا نکلو اس سے، پلٹو اپنے رب کی طرف اور آئندہ اس کی اطاعت شروع کر دو، ورنہ کیا ہوگا کہ ایسا عذاب آئے گا کہ پھر ثم لا تنصرون، تم مدد نہ کیے جاؤ گے، کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسعت والی ہے، بندہ کیسا بھی قصور کیوں نہ کر بیٹھے، کیسا بھی، کتنا بھی بھیانک، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہو، آپ نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا خبردار رہو جس نے شرک بھی کیا ہو اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن کب؟ جب وہ معافی مانگ لے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین اور آسمان بھر ڈالو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخش دے۔ یعنی فرشتے موجود ہیں آلریڈی۔ انسان تو چیز ہی ایسی ہے کہ جو چلتے چلتے رستہ بھول جائے اور پھر پلٹے، بھولا نہ رہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس سے بھول تو ہو جائے لیکن وہ پلٹ آئے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ایک ایسے شخص کا حال معلوم ہوتا ہے
بنی اسرائیل کے، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. پھر اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک عالم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں. اب دیکھیے، عابد کا جواب مختلف تھا، عالم کا مختلف تھا. حکم دیا کہ موحدوں یا توحید پرستوں کی یا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی بستی میں جاؤ. چنانچہ یہ اس گاؤں کی طرف چلا، لیکن راستے میں ہی موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا. اللہ تعالیٰ نے زمین ناپنے کا حکم دیا تو ایک بالشت بھر نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ قریب نکلی، اور یہ شخص انہی کے ساتھ ملا دیا گیا، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے، کیونکہ وہ سچے دل سے اس ساری دلدل سے نکلنا چاہتا تھا. اسی لیے وہ پوچھ رہا تھا. توبہ کر لی اس نے، اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے وہ اس بستی کی طرف مائگریٹ کر رہا تھا کہ میں جب تک برے لوگوں کی صحبت میں رہوں گا میں توبہ نہیں کر سکتا. اور چونکہ وہ چلنا شروع ہو گیا تھا، اس طرف جا رہا تھا، ابھی منزل کو نہیں پہنچا، اور صرف ایک بالشت اس طرف قریب تھا، یعنی بنسبت اس کے جدر کو چھوڑ کے آیا تھا. تو ایک بالشت تم بڑھو اللہ کی طرف تو وہ 10 ہاتھ بڑھے گا تمہاری طرف. تو یہی اللہ کی رحمت ہے. مایوسی کفر ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے اپنے گناہ پہ افسوس کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ، میرے گناہوں سے آپ کی بخشش زیادہ ہے، اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے عمل پہ بھروسہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. نہیں، میرے عمل تو کچھ نہیں اگر تیری رحمت اس سے بڑھ کر ہے. یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انسان جی بھر کے گناہ صرف اس لیے کرے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ معاف جو کرتا ہے، اس لیے اس امید پہ گناہ کیے جاؤ، دوسروں پہ ظلم و زیادتی کیے جاؤ. جہاں وہ غفور الرحیم ہے، وہاں قرآن پاک میں دوسری جگہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم.